बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना सय्यदिना बिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोमिन जो है वो यकीनन अपने कल्ब में ईमान की वजह से मोमिन है। इसलिए जो है वो कुरान जो है वो जब मुखातिब करता है, जब वो खिताब कर रहा है बहुत सी जगहों पर, तो वो कहीं पर या अय्युहल लज़ीना आमनू कहता है, तो कहीं पर या अय्युहल लज़ीन, कहीं पर वो जो पैगाम है उसका वो सब के लिए है, कहीं पर उसका पैगाम जो है वो सिर्फ मुख्तस ईमान वालों के लिए, वो जो लोग ईमान लेकर आए। यकीनन वो जो ईमान लेकर आया वो मोमिन है। इसीलिए बार एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करनी है कि मोमिनों के लिए जो है वो तीन ऐसी सिफ़ात हैं, तीन ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसे परवरदिगार ने मोमिनीन को अता की हैं। इन्नल्लाह आतल मोमिनो सलासा ख़िसाल, तीन ऐसी खुसूसियतें हैं जो कि परवरदिगार ने मोमिनों को अता की हैं। पहली चीज़ जो मोमिन को अता की है वो इज़्ज़त है दुनिया और आखरत के अंदर। क्यों? क्योंकि परवरदिगार के महबूब जो बंदगी है, बंदा है, वो मोमिन ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा महबूब तरीन बंदा परवरदिगार का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मैं आपकी खिदमत में रिवायत पेश करता हूँ कि एक सहाबी मलिक इब्न अनस गालिबन बयान करते हैं कि उम्मे ऐमन ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। रसूल खुदा की खिदमत में जब खाना पेश हुआ तो रसूल खुदा ने कहा कि बेहतरीन, मैं चाहता हूँ कि खुदा का जो महबूब तरीन बंदा है, खुदा का जो बाइखलास बंदा है, वो मेहमान हो मेरा, यानी मेरे साथ इस गज़ा को तनावुल फरमाए। साहबी ने अपने दिल में सोचा कि काश कोई अंसार में से जो है वो इस टाइम आ जाए। इसी असना में दरवाज़ा दक़्क़ुल-बाब हुआ। दरवाज़ा जैसी दक़्क़ुल-बाब हुआ, क्या देखा? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। साहबी ने किसी बहाने से इनको वापस पलटा दिया और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दक़्क़ुल-बाब हुआ। फिर क्या देखते हैं कि दोबारा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो मौजूद हैं। इसी पलटाने के अमल से रसूल खुदा मुतवज्जा हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, अगर तुम रात तक भी सब्र करो तो भी कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुदा का सबसे महबूब तरीन बंदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो जब अमीरुल मोमिनीन खुदा के महबूब बंदे हैं तो यकीनन मोमिनीन भी खुदा के महबूब बंदे हैं और खुदा अपने महबूब बंदों ही को इज़्ज़त देता है दुनिया और आखिरत में। आप ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं कि जो वाक़ईन अपने अमल से मोमिन है, खुदा उसको इज़्ज़त देता है दुनिया और आखिरत में। और सबसे बेहतरीन खुदा ने इज़्ज़त आइम्मा अलैहिस्सलाम को दी हुई है कि चाहे दुनिया कुछ भी करती रही उनके ख़िलाफ़, लेकिन उनकी इज़्ज़त में कमी नहीं आई। तो इंसान अगर चाहता है कि उसको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिले, अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसे चाहिए कि अपने आप को मोमिन बनाए, यानी अपने क़ल्ब में ईमान को वाक़ईन जैसे ईमान होना चाहिए वो, तभी हम इस खुसूसियत के हामिल हो पाएंगे। दूसरी चीज़ जो खुसूसियत मोमिन को दी परवरदिगार ने, वो एक रोब दिया उसकी आँखों के अंदर, ख़ास तौर पे दुश्मन के मुकाबले में। यानी दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं, दुश्मन उनसे डरते हैं। और ये हमने सदर इस्लाम के अंदर देखा, इस्लाम के बाद हमने देखा, आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में देखा कि आइम्मा के वजूद से दुश्मन कितना खौफ खाता था। मौला मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम के सामने आने से घबराते थे दुश्मन को, कि जंगें हुई, लेकिन उस वजूद के अंदर वो उबहत थी, वो जलाल था कि जो परवरदिगार ने अता किया हुआ था। इसी तरह अगर हम अपने ज़माने में देखें, अपने दौर के अंदर देखें, गुज़िश्ता अदवार के अंदर देखें, जो बेहतरीन मोमिन शख्सियतें गुज़री हैं,
بڑی بڑی شخصیت، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، آپ ان کے سامنے دیکھیں، دشمن ان کے وجود سے گھبراتا، دشمن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بات کر سکتا۔ یہ خوف جو دشمن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ مومن کی ایک خصوصیت ہے۔ تیسری چیز جو پروردگار نے مومن کو عطا کی ہے، وہ اس کو فلاح یعنی اس کو کامیابی عطا کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ کامیاب ہے اپنی دنیا میں۔ ظاہراً زندگی کو جب انسان دیکھتا ہے تو ہم بہت سارے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں، شاید کسی اور مقام پر گفتگو کا موقع ملے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ظاہری زندگی میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مشکلات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن عزیزان محترم خدا بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ سکسیس کی ڈیفینیشن جسے آج میٹیرلسٹک ورلڈ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ انسان ظاہری طور پر شاید ظاہری طور پر اس کا رہنے کی جگہ بہت بڑی ہو، اس کے بعد سواری گاڑی بہت اچھی ہو، اس کے بعد دنیاوی فیسلٹیز ہوں، اور یہی دنیا پروموٹ کرتی ہے، اسی کو دنیا مارکیٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ انسرٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا کامیابی، اچھی جاب کرنا، اچھا یہ بن جانا، اچھا وہ بن جانا۔ وہ بری بات نہیں ہے کہ انسان اگر کسی اچھے پروفیشن میں ایک اچھی ڈگری ایجوکیشن حاصل کرے اور ظاہری طور پر اپنا نام کرے، وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ خود شخص اچھا انسان بنے، چاہے دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہے، اور اس اچھے انسان کو، اس اچھی کامیابی کو دنیا کی یونیورسٹیز ڈیفائن نہیں کر پاتی ہیں عزیزان محترم۔ اس کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کامیابی مولا متقیان نے بتائی کہ جب مسجد کوفہ میں امام کو ضربت لگی تو وہاں امام نے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ ہے کامیابی کہ خدا ہی کے لیے زندگی گزاری اور خدا ہی کے راستے پر اپنی زندگی کا اختتام، ظاہری زندگی کا اختتام ہوا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر کامیابی کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج کی جنریشن کو یہ ٹیچ کرنا، یہ ان کو درس دینا کہ ائمہ علیہ السلام نے بعض اوقات ظاہری مشکلات کو اپنی زندگی میں برداشت کیا، اولیاء خدا نے، ائمہ علیہ السلام کے بعد ان کے اصحاب نے، اور ہمارے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ظاہری طور پر مشکلات ہوئیں لیکن خدا کی خاطر، اور وہ کامیابی ہی یہی ہے۔ بعض اوقات بہت جی لینا کامیابی نہیں ہے، خدا کی راہ میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرا لینا کامیابی ہے۔ اسی لیے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور آخرت میں تو خدا نے اس کے درجات کو بہترین۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مومن روز قیامت میں 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی واقعاً اس کامیابی پر ہوگا کہ اپنے ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ جنت کی طرف، بہشت کی طرف لے کے جائے گا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو ری اسٹرکچر کریں، ری ڈیفائن کریں۔ جب خدا نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آئیے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوں، ان کو اپنی زندگیوں میں جوڑیں، کیونکہ یہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کا معاشرہ، آج کل کی جو بھی مشکلات ہیں ہمارے آس پاس کی، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہوں، وہ ہمیں ہمارے کاموں سے دور کر رہی ہیں، خاص طور پہ ہمیں ہمارے ہدف سے دور کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کی طرف متوجہ کرائیں گے تو ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ اسی کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اپنا زندگی کا وقت روایات کی روشنی میں ہے کہ ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے، ایک حصہ حلال رزق کی کمائی کے لیے، اور ایک حصہ حلال انٹرٹینمنٹ یعنی اپنے فیملی ٹائم دیں، ساری چیزیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف ایک زاویے سے، ایک اینگل سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ صرف انسان یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، میں عبادت کرتا رہوں، میں بس سجدے میں اور میں بس جہاں نماز بیٹھا رہوں اور میں باہر نہ جاؤں، میں لوگوں سے نہ ملوں، میں اپنے جو ارتباط ہیں، کنیکشن ہیں، نہیں عزیزان محترم۔ اسلام ایک سوسائٹی
اور دین اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو سوسائٹی کے حقوق بیان کرتا ہے، وہاں اپنا کردار ادا کریں، وہاں پر اپنے وجود سے لوگوں تک صحیح باتوں کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے اندر خدا نے صلاحیت دی ہے تو صرف خود کامیاب نہ ہوں بلکہ دوسروں کو بھی اس کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان 3 خصوصیتوں کو، پہلی کہ مومن کو خدا دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، اس کے وجود میں ایسی ابھت اور اس کے اندر ایسا جہو جلال رکھتا ہے کہ دشمن اس سے گھبراتا ہے، اور آخرت اور دنیا میں دونوں جگہ سے کامیابی ہے۔ خدا ہمیں ان خصوصیات کا حامل بنائے، اپنا حامی اور ناصر۔ خداوند متعال ہم سب کا حامی اور ناصر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔